باپ اپنے بیٹے کے لیے پیدائش سے پہلے سے ہی اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی کا انتظام کرتا ہے. وہی باپ ایک دن اللہ کے بندو ہماری زندگی میں ایسا آنے والا ہے کہ وہی باپ جو اپنے بیٹے کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے, وہی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے تو صرف یا تو مال کے لیے کرتا ہے یا اولاد کے لیے. اللہ وحدہ لا شریک نے وہی دو چیزیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ مال اور اولاد کی خاطر اگر وہ غفلت میں پڑ گیا, کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو پھر وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں. الحمدللہ الذی وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان لنفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے مصباح الاسلام اسٹوڈیو میں یوٹیوب چینل پر پروگرام چل رہا ہے, اس پر ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. تمام سامعین و ناظرین و حاضرین آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے, آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے, اور یہ آیت قرآن کی آخرت کے تعلق سے ہے اور ہمارا موضوع بھی فکر آخرت ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت میں ایک رشتہ یاد دلایا ہے, وہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے, جو یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے دنیا کے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ سب سے قریبی رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. باپ اپنے بیٹے کے لیے پیدائش سے پہلے سے ہی اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے, جب وہ جوان ہوتا ہے اس کی شادی کا انتظام کرتا ہے. وہی باپ ایک دن اللہ کے بندو ہماری زندگی میں ایسا آنے والا ہے کہ وہی باپ جو اپنے بیٹے کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے, وہی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا, نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آئے گا. اگر اللہ وحدہ لا شریک اتنا ہی کہہ دیتا تب بھی کافی تھا. آگے جو رب نے ارشاد فرمایا بڑا ہی غور طلب ہے. ارشاد فرمایا ان وعد اللہ حق, یقین جانو کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, تو دیکھو دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے. اچھا, اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کہیں فریب میں مبتلا نہ کرے. آگے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں کہ پوری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھ کر بتایا کہ شیطان ہم کو کیسے فریب میں ڈالے گا. بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں آپ کو فکر آخرت کے تعلق سے بتاؤں. اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب رب نے ساری دنیا کے انسانوں کو چھوڑ دیا، یہودیوں کو الگ کر دیا، نصرانیوں کو الگ کر دیا، سارے غیر مسلموں کو الگ کر کے اب ان سے خطاب ہے جو کہ مومن ہیں، جو کہ مسلمان ہیں، جو پکے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. اب خطاب ان سے ہے اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر نفس یہ جان لے کہ اس کی نے کل کی کیا تیاری کی ہے. اور کہا واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارے سارے عمل جو تم کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے. آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم اللہ کی مانتے ہو، تم اللہ کے رسول کی مانتے ہو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کن لوگوں کی طرح؟ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، انہوں نے اپنے رب کو بھلایا تو رب نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ ذرا سنیں، رب نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ رب کہتا ہے کہ جب انہوں نے رب کو بھلایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم فاسق و فاجر تلاش کرتے ہو. جب انہوں نے رب کو بھلایا تو ہم نے ان سے ان کی جانوں کو بھلا دیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق و فاجر لوگ ہیں. فاسق و فاجر لوگ کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہی ہیں. جب انہوں نے اپنے رب کو بھلایا تو رب نے ان سے ان کی جانوں کو بھلا دیا، ان کی اپنی نفس کو بھلا دیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہے. یہ بے خبر ہو گئے. یہ بھلانے والا کون ہے؟ یہ وہی رب ہے، کیونکہ انہوں نے رب کو بھلایا تو رب نے کیا کیا؟ رب نے ان سے ان کی جانوں کو بھی بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق و فاجر لوگ ہیں. تیسری جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تب کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی یاد سے تم غافل ہو گئے اپنے مال اور اولاد کی چکر میں. آپ دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مختصر انداز میں، عربی ہے ہی ایسی زبان کہ اس میں چھوٹی سی بات میں پوری دنیا کی کہانی کو سمیٹ لیا جاتا ہے. رب نے ایک چھوٹی سی بات کہی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور یہ مال اور اولاد ایسی چیز ہے کہ اسی کی وجہ سے آدمی پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی برے کام کرتا ہے تو صرف یا تو مال کے لیے کرتا ہے یا اولاد کے لیے. اللہ وحدہ لا شریک نے وہی دو چیزیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ مال اور اولاد کی خاطر اگر وہ غفلت میں پڑ گیا، کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں. رب یہ بتائے کہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے اور یہ نہ بتائے کہ نقصان سے بچا کیسے جائے گا. سنیں رب نے ارشاد فرمایا کہ اس نقصان سے بچیں گے کیسے. کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تم اپنی وہ روزی جو رب نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، کہا تھا بادروا بالاعمال فتنہ، اے لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو. فتنے کیسے آئیں گے؟ نبی یہ بتائیں کہ فتنے آئیں گے اور یہ نہ بتائیں کہ فتنے کیسے آئیں گے، یہ ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے کیسے آئیں گے؟ قطاع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. آپ جانتے ہیں اندھیری رات کیسی ہوتی ہے، سامنے کیا ہے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے ہیں سامنے. یعنی اندھیری رات میں اگر کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہے آدمی سمجھتا ہے کوئی دوسرا دشمن کھڑا ہوا ہے، آدمی نظر آتا ہے، اس میں دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم
فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لیں۔ اور آج دیکھیں ہماری زندگی میں کیسے فتنے آ رہے ہیں، کس کس طرح کے فتنے آ رہے ہیں کہ آدمی اگر ہم اپنے ہی مولوی سے پوچھیں ایک چیز کو تو کہہ دیتے ہیں حرام ہے، اور پھر اسی دوسرے مولوی سے پوچھیں وہ کہہ دیتا ہے حلال۔ خاص طور سے میں آپ کو مثال دوں، جیسے انشورنس کے تعلق سے ہے، قسطوں کے تعلق سے ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں انشورنس کراتے ہیں، قسطوں پہ گاڑی خریدتے ہیں، سود بیاج کا کاروبار ہے پوری طرح سے، لیکن وہ سعودی عرب کے فتووں پہ فتوے دے دیتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں قسط پہ سامان لینا جائز ہے۔ اللہ کے بندو، تمہاری جیبوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ تم دیکھو لوگ جب تم جاؤ گے پہلے کہیں گے 0% بیاج، یعنی کوئی بیاج نہیں ہے، آئیے لے جائیں، اور کوئی پیسہ پیمنٹ جمع نہ کریں، ایسے ہی اٹھا کے لے جائیں، بعد میں دے دینا، اور کوئی بیاج نہیں۔ جب تم جاؤ گے وہاں تو دیکھو کہ پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر قسط ٹوٹ گئی تو تمہیں اتنے % بیاج دینا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، یہ بیاج پر سائن کر کے کون آتا ہے؟ یہی مسلمان آتا ہے۔ اس کی جیب پر ہی نہیں بلکہ اس کے ایمان پر بھی ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنہ، کہ اے لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لینا، نیک اعمال کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ اور بتایا کہ ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ پھر کیا ہوگا؟ کہا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام ہوگی تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور یہ سب وجہ کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ انسان، یہ مسلمان اس دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچتا نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس غفلت میں رہو اور ان فتنوں میں پڑ جاؤ اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان لنفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو کہ اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے اور جو بھی عمل کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے کرتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت شروع کی تھی، آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس سے بچنے کا طریقہ بتایا، کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے تم اپنی رب کی راہ میں کچھ خرچ کر لو، کچھ خرچ کر لو اس سے پہلے تمہاری موت آ جائے۔ اگر اچھا موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے فیقول ربی، تو کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے اور میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ کے بندوں، پھر ایک پل کی مہلت نہیں ملے گی، ایک پل کی مہلت نہیں ملے گی۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ایک پل کی مہلت نہیں دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، یہ آدم کی اولاد کہتی ہے میرا مال میرا مال میرا مال، میری گاڑی، میرے بچے، میری زمین، میرا پلاٹ، میری دکان، یہ سب میری کرتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ یہ ابن آدم، جو آدم کی اولاد ہے، یہ یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، سب اپنا ہی اپنا کرتا رہتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے وَحَلَّكَ يَا ابن آدم مِن مَالُكَ، اے آدم کی اولاد اس مال میں تیرا کیا ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ، تیرا تو صرف اتنا ہے کہ جو تو نے کھا لیا، کھا کر ختم کر دیا، وہ تیرا اپنا ہے۔ او لبستا و ابلیتا، یا جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، پھاڑ دیا، وہ تیرا اپنا ہے۔ او تصدقتا و عمدیتا، اور جو تو نے صدقہ اور خیرات کر لیا وہ تیرا اپنا ہے، باقی سب سپنا ہے۔ یعنی سب یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ کہتے رہو گے میرا میرا میرا، اور جیسے ہی روح نکلے گی اب سب تیرا، سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کیونکہ جب آئے تھے تب بھی خالی ہاتھ آئے تھے اور جب یہاں سے جاؤ گے تب بھی خالی ہاتھ جاؤ گے، ساتھ میں کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، کہا
کہ الکیس من دانا لنفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے اور جو بھی عمل کرتا ہے مرنے کے بعد کے لیے کرتا ہے. اور کہا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، اور عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے جو خود تو اچھے کام نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کے بندو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ کیوں بھولتے ہو کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے. اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو ہمارے یہ مسلمان بھائی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی آخرت کی فکر، سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.